باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ دیکھیے سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے تعلیمات اسلامی کے تحت۔ آج ہم تعلیمات اسلامی کے تحت گفتگو کر رہے ہیں عظمت و اہمیت قرآن کے اوپر۔ گفتگو چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے عظمت قرآن کے حوالے سے۔ آئیے آج بھی ہم کچھ حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کی عظمت و اہمیت کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ القراءۃ فی المصحف افضل من القراءۃ ظاہراً۔ فرما رہے ہیں کہ قرآن سے تلاوت کرنا حفظ کر کے قرآن پڑھنے سے افضل و بہتر ہے۔ قرآن حفظ پڑھنے کی، قرآن کو یاد کرنے کی اپنی جگہ اہمیت و عظمت ہے، لیکن اس سے بہتر یہ کہ حفظ کر کے پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان قرآن کو دیکھ کر کے پڑھے، سمجھ کے پڑھے، اس میں غور و فکر کرے۔ قرآن کی عظمت کے سلسلے میں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام لوگ مشرق و مغرب کے درمیان کے مر جائیں تب بھی اگر میرے پاس قرآن مجید ہے تو مجھے ذرا سا بھی احساس تنہائی نہیں ہوگا۔ کیا عظمت ہے چوتھے امام کے نزدیک قرآن مجید کی کہ اگر کائنات میں کوئی باقی نہ رہے، سب کے سب مر بھی جائیں تو مجھے احساس تنہائی نہیں ہوگا، تنہائی کا احساس نہیں ہوگا اگر میرے پاس کلام الہی موجود ہو، قرآن مجید موجود ہو۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی عظمت کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، من ختم القرآن بمکۃ لم یمت حتی یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرا منزلہ من الجنہ۔ پانچویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید مکے میں تلاوت کرتے کرتے ختم کرے گا، زندہ تو اس کی یہ عظمت ہے کہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ لے گا، ان کی زیارت نہیں کر لے گا، اور اس وقت تک کہ نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مکان، اپنی منزل نہیں دیکھ لے گا۔ غور فرمائیں آپ نے کتنی عظمت ہے قرآن مجید کی کہ جو مکے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن ختم کرے تو اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی پانچویں امام کے نزدیک جب تک کہ وہ اپنا مقام منزلت جنت میں نہ دیکھ لے اور رسول خدا کی زیارت نہ کر لے۔ کتنی عظمت ہے تلاوت قرآن مجید کی، انسان اندازہ لگا سکتا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے نزدیک۔ آئیے دیگر حدیث میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کی عظمت و منزلت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پانچویں امام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ہے ماہ مبارک رمضان۔ ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار ہے۔ قرآن میں عام دنوں میں تلاوت قرآن کا ثواب الگ ہے، ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کا ثواب الگ ہے، وہ بڑھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ماہ مبارک رمضان میں کی جاتی ہے تو اس کی اجر اور اس کی منزلت اور قدر بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے تلاوت قرآن کرنے والے کا، تو کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ عام دنوں میں اگر ختم قرآن کرتا ہے انسان تو یہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت بھی کرتا ہے انسان تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے کل قرآن ختم کر لیا ہو۔ ایک آیت کی تلاوت کی بھی اتنا اجر و ثواب ہے ماہ مبارک رمضان میں کہ جیسے احادیث کی روشنی میں کہ جیسے اس نے ایک آیت کے بدلے پورا قرآن ختم کر لیا ہو۔ اتنی عظمت ہے، اتنی منزلت ہے، اتنی خیر و برکت ماہ مبارک رمضان کی شامل حال ہو جاتی ہے، اور قرآن نازل بھی ماہ مبارک رمضان میں ہوا ہے شب قدر میں۔ اس وجہ سے بھی عظمت و اہمیت ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں اور زیادہ تلاوت کرے، بڑھ چڑھ کے حصہ لے، دورہ قرآن رکھے، ختم قرآن کا دورہ رکھے، اور اس کی عظمت بیان کی جائے، اس کی اہمیت بیان کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے پروگرام کیے جائیں، لوگوں کو تشویق دلائی جائے، شوق پیدا کیے جائے۔ ہمارے پانچویں امام نے فرمایا کہ انما شیعۃ علی علیہ السلام
کثیرۃ صلاتہم کثیرۃ تلاوتہم للقرآن۔ ہمارے پانچیں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں فضیلت قرآن کے سلسلے میں کہ شیعان علی وہ لوگ ہیں کہ جو کثرت سے نماز پڑھتے ہیں اور کثرت سے تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ شیعوں کی گویا کہ ایک پہچان بتا رہے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے اور نماز کے تعلق سے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے، تلاوت قرآن کرنے والے زیادہ سے زیادہ وہ کیا ہیں؟ شیعہ ہیں، شیعان علی ہیں۔ وہ لوگ شیعان علی ہیں کہ جو کثرت سے نماز پڑھتے ہیں اور کثرت سے تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ پانچیں امام علیہ السلام کی نظر میں صفات شیعہ کی روشنی میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام قرآن کی یہ قدر و منزلت و عظمت کے سلسلے میں فرماتے کہ من قرأ القرآن فی المصحف متسع ببصرہ وخفف علی والدہ وإن کان کافرین۔ فرما رہے ہیں کہ جو بھی قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے اس کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے والدین کی سزا میں تخفیف کر دی جاتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کافی کے اندر حدیث موجود ہے کہ چھٹے امام کے نزدیک کہ جو قرآن مجید دیکھ کر پڑھتا ہے اس کی بینائی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے والدین کی سزا کم کر دی جاتی ہے، اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا فیض ہے۔ اس سے بھی ہم اس حدیث سے بھی قرآن مجید کی عظمت و اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھٹے امام نے دوسری حدیث میں قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں فرمایا کہ رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ۔ فرمانے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن تلاوت کے وقت قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، قرآن کے معنی و مطالب کو نہیں سمجھتے، اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے۔ یہ اس میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو تلاوت قرآن تو کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، جو صحیح قرآن نہیں پڑھتے، سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور اس کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو ظاہر ان کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر قرآن لعنت کرے گا۔ ساتویں امام علیہ السلام نے قرآن مجید کی عظمت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ان درجات الجنت علی عدد آیات القرآن فاذا کان یوم القیامہ قیل لقارئ القرآن اقرأ ورقا فیقرأ ثم یرقا۔ امام کاظم علیہ السلام قرآن کی عظمت کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ درجات بہشت آیات قرآن کے اعداد کے مطابق ملیں گے۔ روز قیامت قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھو اور بلند ترین مقام حاصل کرو، اور اس کو ہر ایک آیت پڑھنے کے صلے میں ایک درجہ ترقی حاصل ہوتی رہے گی، یعنی جیسے وہ آیتیں پڑھتا چلا جائے گا درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ روز قیامت قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھو اور بلند ترین مقام حاصل کرو۔ اتنی عظمت ہے قرآن کی، یہاں سے لے کر کے قیامت تک، بہشت تک، کہ انسان حاصل کرے اس سے ثواب تلاوت کرنے کے بعد، اور وہاں بھی اس کے فیض و برکات حاصل ہوں گے درجات بہشت کے سلسلے میں۔ تو جیسے جیسے انسان آیت قرآن کی تلاوت کرتا چلا جائے گا اس کے درجات بہشت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اس سلسلے کی ہم آخری حدیث پیش کر رہے ہیں عظمت قرآن کے سلسلے میں۔ بہت سی احادیث ہیں، خود قرآن کی فضیلتیں موجود ہیں جو اس کے اوپر آیات دلالت کریں، انسان پڑھے، غور کرے اور استفادہ کرے، اور اس سلسلے کی ہم آخری حدیث بیان کر رہے ہیں قرآن مجید کی عظمت کے سلسلے میں، جو ہمارے 11ویں امام علیہ السلام کی ہے کہ جن کی ولادت 10 ربیع الثانی کو ہوئی۔ فرمانے کہ یدفع اللہ عن مستمع القرآن بل والدنیا وعن قاریہ بل والآخرہ۔ ارشاد فرمانے ہمارے 11ویں امام قرآن سننے والے سے پروردگار دنیاوی بلاؤں کو دور کرتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ یعنی فرق بھی واضح ہو گیا اور اس کی عظمت بھی بیان کر دی گئی کہ انسان کی دنیاوی بلائیں دور ہوتی ہیں اگر قرآن سنتا ہے، اور قرآن پڑھتا ہے تو آخرت کی بلائیں
مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو 11ویں امام علیہ السلام کا کتنا پیارا قول ہے کہ قرآن سننے والے سے پروردگار دنیاوی بلاؤں کو دور کرتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں فائدہ ہے۔ تلاوت قرآن کرے انسان اور تلاوت قرآن سنے، ہر صورت میں فائدہ ہے۔ جو ابھی پڑھنا نہیں جانتے، نہیں سیکھ سکے ہیں، وہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، قرآن کو عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن سیکھنے میں تساہلی نہیں کرنی چاہیے۔ بڑے مواقع ہیں، علماء کرام موجود ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، عمر کے چاہے جس حصے میں ہوں ہم۔ بس قرآن کی عظمت و اہمیت کو سمجھیں، گھروں کو نورانی بنائیں تلاوت قرآن کے ذریعے سے، اور عرش نشین لوگوں کے لیے فخر کا باعث بنیں، تاکہ وہ بھی جیسے اہل زمین آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں، وہ بھی اس زمین پر ستارے دیکھتے رہیں، اس لیے کہ ان کو وہ گھر ستاروں کے مانند دکھائی دیتے ہیں جن گھروں میں تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے۔ امید ہے کہ ناظرین زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے استفادہ کریں گے، اس کو کھول کر کے جزدان سے باہر نکال کر کے اس نعمت عظیم نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی دنیا و آخرت کو سنواریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔